نبیین ہیں، آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور قرآن وہ قرآن جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی حفظ کر لیتا ہے تو اس کے والدین کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام انسانوں میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ میں شہر یار کو بھی مبارکباد دوں گا، ان کے استاد محترم کو بھی، اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ائمہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، کہ آپ اس سلسلے کو، وہ چراغ سے چراغ جو جل رہا ہے اسے جلاتے جا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کی وراثت ہے اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، چونکہ ہم تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، ہم مدرسے کے اندر ہی بیٹھے ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا۔ سب سے اہم اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مختصر اور جامع طریقہ تعلیم کے حامل تھے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِّن فِقْهِ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص انفرادی طور پر نماز طویل پڑھ رہا ہے اور اس کا لیکچر، اس کا سرمن، اس کا خطاب، اس کی واعظ و نصیحت اگر مختصر ہے تو یہ اس شخص کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اپنے خطابات، اپنا واعظ، اپنی نصیحت، اپنے بچوں کو جو آپ پڑھتے ہیں گھر کے اندر، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو جو تربیت دیتے ہیں، اس کے اندر ایک خاص توازن ہونا چاہیے، ان پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تعلیم تھا کہ آپ چیزوں کو بار بار دہراتے تھے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ حدیث شریف ہے اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات کرتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے، 3 مرتبہ، تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے، سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ تو اصل میں سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے بیٹوں کو گھر کے اندر، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پوتوں پوتیوں کو، نواسوں کو تعلیم دیں تو آہستہ آہستہ، وقفے کے ساتھ، طوالت نہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ دہرائی کے ساتھ، اگر بھول گئے ہیں تو ان کو ڈانٹے مت، دوبارہ دہرا کر سمجھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ وقفہ کرتے تھے، تفریح ہوتی تھی، مسلسل لگاتار واعظ و نصیحت اور سبق نہیں پڑھاتے تھے۔ اس حوالے سے حدیث ہے واعظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واعظ کرتے ہیں لیکن دنوں کے درمیان وقفہ کر لیتے ہیں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واعظ کرتے تھے تو وہ وقفہ کر لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بوریت پیدا نہ ہو، ذہن جو ہے الجھان کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ ایک دن واعظ کر دیا، 2 دن رخصت لے لی، پھر واعظ کر لیا، لگاتار نہیں۔ اس سے ایک بہت ہی اہم واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے قاری سعید صاحب جامعہ فدیہ پڑھتے رہے ہیں، اپنے مدرسے کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، جامعہ فدیہ کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی منہاج چل رہا ہے، ہر مدرسے کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے، والدین بھی اس چیز کے لازم کریں۔ میرے دادا وہ خواجہ فرید الاسر، اب جب یہ علم حاصل کیا تو اب پتہ چلتا ہے کہ وہ مجسم نمونہ تھے تعلیم نبوی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تعلیم دیتے تھے اسی انداز میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بچپن میں وہ تعلیم ہمیں ملی۔ وہ جب نماز عشاء پڑھا کر آتے، اپنے بستر پر لیٹتے، مجھے اپنے ساتھ لٹا کر، انہوں نے ایک نعتیہ اشعار لکھے، وہ مجھے روزانہ سناتے، طرز کے ساتھ سناتے، میں ان کو یاد کرتا، بھول جاتا، مجھے کبھی انہوں نے نہیں کہا، وہ دوبارہ دہراتے، 2 دن کا وقفہ ہو گیا، پھر تیسرے دن دوبارہ نعتیہ اشعار کو پڑھا، وہ طرز، وہ نعت مجھے آج بھی یاد ہے، وہ آج بھی یاد ہے۔ یہ آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سختی کرنے کی بجائے پیار سے، بوجھ ڈالے بغیر، نرمی کے ساتھ، مختصر انداز میں ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں، پھر جو چیز دماغ میں بیٹھے گی کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ وہ نعتیہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں چونکہ آپ کا ذوق تازہ ہو، اسی انداز میں جس طریقے سے قبلہ بابا جی پڑھتے تھے۔
اسی آرزو میں میری عمر گزری، اے واہ واہ اسی واہ واہ آس میں میں نے دن ہیں گزارے، واہ، سکون ریز ہوں گی مدینے کی اوئے واہ گلیاں، واہ 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 بسا دیں گے طیبہ کے رنگین نظارے، اے واہ، سکون ریز ہوں گی مدینے مدینے کی کی گلیاں، گلیاں، سبحان اللہ، مزا دیں گے طیبہ کے رنگین نظارے، واہ، بڑھے گا میری طرف دستے عطا بھی، سبحان وہ اللہ، فیاض ہیں اور مشکل کشا بھی، واہ، دعا لیں گے میری محبت کے آنسو، دعا لیں گے میری محبت کے آنسو، جزا پائیں گے میرے دل کے شرارے، سبحان اللہ، خدا را کرم کن تو شاہ حجازی، چے باشد اگر بندہ را نوازی، بدرگاہ پاکت فقیرہ نیامد، یکے مستمند یکے بے قرارے۔ سبحان یہ ان کا اللہ، ایک انداز تھا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ بابا جی سرکار، قبلہ فرید الاسر سرکار، جامعہ فریدیہ، سبحان تو اللہ، تربیت جو ہے، تعلیم و تربیت اگر نبوی منہاج پر ہے تو وہ موت تک نہیں بھولتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ وقت ہے ابھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دینے کا، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو، کہ آپ ان کو اپنے جنوب میں لے کر آئیں، اپنے سے دور نہ کریں۔ جو آپ کے پاس دین کی چیز ہے وہ آپ ان تک منتقل کریں، یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، وہ ذمہ داری تو دعوت کی بھی ہے۔ ہر انسان کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ دعوت دینی چاہیے۔ دعوت سے مراد کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ لیکن ہم اگر تبلیغ کر لیں، اب بڑے زاویے میں نہیں کر سکتے، بڑے میدان میں نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر کے اندر شروع کریں، بچوں کو انگیج کریں، گھر والوں کو انگیج کریں۔ اسی طریقے سے نبوی منہاج کے اوپر ایک اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ڈیمونسٹریٹو اور پریکٹیکل ٹیچنگ میتھڈ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ تجرباتی اور عملی طور پر بھی تربیت کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود ہیں، زمین پر ایک خط کھینچا، لائن کھینچی، اور کہا کہ یہ خط جو ہے یہ اصل میں اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اس خط کے دائیں اور بائیں مختلف لائنیں کھینچی، لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو لکیریں ہیں، یہ جو خط ہیں، اس سیدھی لائن کے دائیں اور بائیں، یہ حقیقت میں شیطان کے رستے ہیں، اور شیطان ان رستوں سے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہاں جی، جب آپ نے یہ ڈیمونسٹریشن کر لی تو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور فرمایا کہ میرا یہ راستہ وہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کا جو راستہ ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، وہ میرا سیدھا یہ راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو باقاعدہ جس طرح ہمارے مدارس کے اندر، سکولوں کے اندر ہم وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہاج ہمیں دیا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، مسجد سے باہر چلے جایا کرتے تھے، بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ اے لوگو کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے، اس طریقے سے بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم جو یہاں موجود ہیں، علماء کرام آپ کے پاس آتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نبوی منہاج ہے کہ دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر، مسجد کے اندر روایتی اور رسمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، وَعَظَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ بلیغۃ بعد صلاۃ الغداۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ جی، سبحان اللہ،
کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ایسی تعلیم دی جو اتنی بلیغ تھی کہ اس سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمارے دل جو ہیں لرزہ انگیز ہو گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا، کبھی آپ اس طریقے سے بھی اپروچ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی منہاج کے اندر مکالمہ کی بھی فضا تھی۔ حدیث جبریل، علماء یہاں بیٹھے ہیں واقف ہیں، عوام کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جبریل امین آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانوں ہو کر پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سوال آتا ہے اس کے مطابق جواب دیتے رہتے ہیں، ایک مکالمے کی فضا ہے۔ پھر وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو باہمی بات چیت، مکالمہ، جس طرح ہم یہاں بیٹھ کر میں ایک خطاب کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات مکالمہ ہوتا ہے مسجد کے اندر، طلباء آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، تو اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہماری میراث علم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم نے علم کو آگے لے کے جانا ہے۔ جس طریقے سے یہاں حافظ شہر یار نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، یہ لازم کر لیں کہ آپ کی اولاد میں سے ہر بچے کو کم از کم ہر ایک کو یا کم از کم ایک کو حافظ ضرور بنائیں گے، اور اس کے بعد دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ میں نے آپ سے عرض کی علم نافع ہے جو آپ کو معرفت الہی دے گا، وہ علم جو آپ کو خدا کی معرفت سے دور کر دے، وہ چاہے سائنس کا علم ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو، وہ علم جو آپ کو بدعات اور شرک میں مبتلا کر دے، وہ پامسٹری ہو، چاہے ہاتھوں کا دیکھنا ہو، ستاروں سے مدد لینا ہو یا جادو ٹونا ہو، یہ تمام علم آپ کو اللہ کی معرفت سے دور کر دیں گے۔ صحیح علم کیا ہے؟ وہ علم نافع ہے، جس سے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ پر جس چیز سے عمل ہو، سمجھ لو کہ وہ علم نافع ہے۔ شریعت مطہرہ سے جو چیز آپ کو دور کرے، سمجھ لو کہ وہ علم دار ہے، وہ نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ اگر آپ کو موبائل نماز سے دور کر رہا ہے تو سمجھو کہ موبائل آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی کوئی تجارت، دنیا داری اللہ کے دین سے دور کر رہی ہے، سمجھ لو کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھو زندگی ہے نا، زندگی مختصر ہے۔ یا تو آپ نے دریافت کر لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، آپ میں سے جو شخص یہاں موجود ہے اس نے اگر یقین کر لیا کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کو آزادی ہے، اس کو چھوٹ ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن جب مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب یہ حقیقی ہے، یقینی ہے، تو پھر عیاشیاں کس چیز کی؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کس چیز کی؟ نماز سے دوری کس چیز کی؟ تو عقل مند انسان وہی ہے جو دور چیز کو دیکھتا ہے، جو آج کے مخصوص وقت کے اندر اپنے آپ کو گم نہیں کر دیتا، دور تک دیکھتا ہے، اپنی موت کو دیکھتا ہے، موت کے نتائج کو دیکھتا ہے، آخرت کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم میں امتحان بھی ہے، اسیسمنٹ، ایگزامینیشن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیسٹ بھی لیتے تھے۔ صحابی رسول سے کہا، یا ابا المنظر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ اعظم، کیا تمہیں پتہ ہے قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ لیا تو ابو المنظر جو ہیں انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا، وہ کہتے کہ بھئی آیت الکرسی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا، شاباش دی۔ تو اگر آپ کسی اپنے بچے سے، اپنے شاگرد سے ٹیسٹ لیں اور وہ آپ کا ٹیسٹ اچھا جواب دے تو اس کو سراہیں، اسے اپریشیٹ کریں۔ تو یہ نبوی منہاج ہے، ہمیں اس نبوی منہاج کو اپنانا ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنی ہے۔ یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، زندہ خدا کی زندہ کتاب، اس کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کریں، اس کو جزدانوں کے اندر، غلاف کے اندر رپیٹ کر نہ رکھیں۔ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، جو حفظ کیا اس کا ثواب ہے، لیکن اگر اس کو حفظ کے بعد اس کو سمجھیں گے، اللہ کرے شہر یار کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس کو سمجھے بھی، دین قرآن مجید کی تفسیر نیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر عمل کرنا، اس کے کئی مقامات ہیں، کئی درجات ہیں۔ آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا سچا خادم بنائے، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی کے اندر کوشش کریں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے محمد الرسول اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ باتیں بظاہر یہاں سے آتی ہیں، گزر جاتی ہیں،
لیکن یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ بے شک ہم ایک وقت آتا ہے جب ہم بہت طاقتور ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، پہاڑوں کو سر کرنے والی طاقتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ستاروں پر کمند ڈال دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہلکی سی ڈوری ہلاتا ہے، جب ہم بیمار پڑتے ہیں، تکلیف آتی ہے، پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ صحت بخش ہوں، جب آپ کے پاس ساری طاقتیں ہوں، اس وقت جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ آپ کو سینے سے لگائے گا، اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ پھر بھی توجہ دیتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، ہم کمزور ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، توجہ پھر بھی ملتی ہے۔ لیکن جب صحت میں طاقت جب ہے، اس وقت خدا کو یاد کریں، اس وقت اس کے احکامات کی بجاوری کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ اور قریب آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے ایک قدم بڑھاؤ گے، میں 10 قدم آگے آؤں گا۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اصل چیز ہماری زندگی کا مقصود معرفت الہی ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان، اور اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی جب تک شریعت محمدی پر عمل نہ ہو، اور شریعت محمدی پر عمل ہم کر نہیں سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نہ ہو۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، آپ سے عشق، جب آپ کا ذکر ہو تو نظریں جھک جائیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ خدا تک لے کے جائے گا، خدا کی شناسائی تک لے کے جائے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد دوں گا حافظ صاحب کو، حافظ سعید صاحب کو، اور بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس علاقے کے اندر، جیسا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ اللہ یار فریدی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہاں بیج بویا، وہ اب تن آور درختوں کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ آمین بے شک انہی کی وراثت کو آگے بہتر انداز میں حافظ علامہ مولانا قاری سعید فریدی صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ہو، ناصر ہو، معین ہو، مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم